بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم عفو درگزر اور رحم دلی کے بارے میں جانیں گے۔ یہ مکمل ویڈیو لیسن آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ عفو درگزر اور رحم دلی کے معنی و مفہوم جان سکیں، عفو درگزر اور رحم دلی کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کے واقعات جان سکیں، عفو درگزر اور رحم دلی کے معاشرتی فوائد جانتے ہوئے روزمرہ زندگی میں ان کی یہ جو صفات ہیں ان کو اپنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عفو درگزر، عفو کا معنی ہے معاف کر دینا اور درگزر کا معنی ہے نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا۔ تو شریعت میں عفو درگزر کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے یا ہمیں تکلیف پہنچائے تو اسے بدلہ نہ لیا جائے، معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ انسانی اخلاق کا تقاضا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو 100 معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مہربانی شفقت کے ساتھ پیش آئیں، نظر انداز کریں، سختی اور ظلم سے گریز کریں۔ اگر کسی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو معاف کریں، درگزر فرمائیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق فرمایا، بندے کے لیے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو اس سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ مزید اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر کیا تھا؟ آپ کیسے عفو درگزر سے معاملہ فرماتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا، وہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی سب سے اعلیٰ مثال تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مثال جو ہے کہ جب لوگوں نے ان کو اتنا ستایا ہجرت سے پہلے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، مکہ مکرمہ، اس کے بعد بجائے کسی سے بدلہ لینے کے عام معافی کا اعلان کر دیا، جبکہ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، ایک بدو جو لوگ تھا، وہ جو شخص تھا، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بدو مدد کا طلبگار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس سے درگزر فرمایا اور اس کی حاجت پوری کی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر تھا۔ رحم دلی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مزید فرمایا کہ رحمت کا جذبہ صرف بدبخت شخص ہی سے چھینا جاتا ہے۔ یعنی کہ رحمت جو ہے، رحم جو ہے، اس کا جو جذبہ ہے وہ بدبخت جو ہے، بدقسمت جو ہے، اس سے چھینا جاتا ہے۔ اس کے پاس یہ رحمت والی صفت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا جو واقعہ ہے، جو ان کی جو صفت ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب بیان ہوا وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے رہا ہے، اس کو درد بھی ہو رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے وہ قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس کا جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے، اسے چھٹی نہیں دے رہا۔ جس جگہ وہ ملازمت کرتا تھا، اس کا جو باس تھا اس کو چھٹی نہیں دے رہا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب بھی تمہیں آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا علم تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عفو درگزر اور رحم دلی کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد، احترام اور بھائی چارے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔
آپ بھی اپنا ذہن بنائیں اور آج سے عمل کریں کہ ہم اپنی ذات کو دوسروں کے لیے رحم دلی کا، یہ جو رحم دلی کی صفت ہے اس کو اپنائیں گے، عفو درگزر کا معاملہ کریں گے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی سے پیش آئیں گے، بردباری سے پیش آئیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں گے جس طریقے سے ہم سے ہو سکے۔ اس طرح ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے MCQs فل کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے رائٹ آنسرز ٹیلی کرنے ہیں۔ درست جوابات پر آپ کو شاباش، ویل ڈن، اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی کے ساتھ آپ نے درست اور غلط جوابات کی نشاندہی کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے ٹرو فالس کی یہ ایکٹیویٹی ہے جس کو پرفارم کرنا ہے، اس کے بعد اپنے آنسرز ٹیلی کرنے ہیں، اور مزید یہ کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا تاکہ آج کا سبق سے ریلیونٹ آپ کی مزید پختگی آئے، آپ کا ذہن بنے۔ جزاک اللہ خیرہ۔